السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ ہوم اکنامکس کلاس 7 پہلا چیپٹر ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہوم اکنامکس کیا ہے اور یہ ہمارے کن کن معاملات کو کس طرح سے کور کرتا ہے، اور اس کو سیکھنے سے ہمیں اور خاص طور پہ بچیوں کو کس قدر فائدے ہو سکتے ہیں، اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو کتنا بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، اور سمجھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں انہیں ڈیل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور ہم بہت سارے مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کنٹرول کر لیں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ ہوم اکنامکس کا دوسرے مضامین کے ساتھ کیا تعلق ہے، انٹر ریلیشن آف دا ایریا آف ہوم اکنامکس، جسے ہمیں سمجھ آ سکے گی کہ یہ کن کن چیزوں میں ہماری ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوم اکنامکس کے مندرجہ بالا تمام شعبہ جات ایک دوسرے سے متعلق اور ایک دوسرے سے متصل ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ہم نے یہ والا چارٹ ڈسکس کیا تھا، غذا اور غذائیت، یعنی ہمارا جو کھانا پینا ہے اور ہم جو کھا رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے لیے کون سی غذا بہتر ہے، جوانوں کے لیے کون سی اور بزرگوں کے لیے کون سی غذا بہتر ہے۔ لباس اور پاچہ بافی، یعنی آپ کو جو کلرز ہیں، جو موسم ہے اس کے حساب سے کپڑے کون سے ہونے چاہیے، اور یا بچوں میں ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے، کون سا فیشن ہے، کون سی چیز زیادہ ڈیسنٹ لگتی ہے، یا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ انسانی نشو و نما اور گھریلو علوم، یعنی ہر عمر کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کس کو کیا چیز پسند ہو سکتی ہے، یا لوگوں کے رویوں کو پڑھنے کے بارے میں آپ کو اس میں علم حاصل ہو جاتا ہے اور آپ معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں۔ گھریلو انتظامات اور ماحولیات، یعنی اب گھریلو انتظامات جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک آپ جتنے بھی کام کرتی ہیں ان سارے کاموں کے انتظامات، یعنی ایک آرگنائز طریقے سے آپ ان سارے کاموں کو دیکھ سکتی ہیں۔ اور جو گھر کا ماحول ہے اس میں ایک تو جو اخلاقیات کے حوالے سے بہت بہتری لا سکتی ہیں، دوسرا جو اس میں سائنٹیفکلی بھی آپ گھر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتی ہیں جن کی وجہ سے گھر کے ماحول کے اوپر بڑا اچھا اثر، بڑا صحت افزا اثر پڑ سکتا ہے۔ آرٹ اور ڈیزائن، یعنی یہ تو ایک حسن ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی جو حص ہے حسن زن کی وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت کام آتی ہے اس حوالے سے بھی کہ آپ پرانی چیزوں کو بھی یوز کر کے ان سے نئی چیزیں یا ڈیکوریشن پیس یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنا سکتی ہیں، جو انٹرنیٹ سے بھی آپ کو بہت زیادہ اس کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں۔ تو آگے شروع کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال دے رہا ہے کہ کھانا بنانا ہو اور پیش کرنا غذائیت سے متعلق ہے، لیکن کھانا پیش کرتے وقت برتنوں کا انتخاب، پھولدان کی سجاوٹ، میز پوش کے رنگ اور کپڑا منتخب کرنا آرٹ اور پارچہ بافی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں۔ کیسے؟ ایک تو ہے کھانا بنانا، ہم کھانا بناتے ہیں، آپ کو کھانا بنانا آنا چاہیے، یہ تو ہر ایک بچی کا حسن ہے، اور اب تو مرد بھی بہت اچھے کھانے بنا لیتے ہیں۔ کھانا بنانا آنا چاہیے، پھر اس سے بھی اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اس کی پریزنٹیشن، اس کو پیش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بہت اچھی بریانی بنائیں، یا بہت اچھا قورمہ بنائیں، یا کچھ بھی کوئی ڈش آپ بنائیں جو بہت اچھی بنائیں، بہت مزے کی بنائیں، لیکن جب آپ اس کو پیش کرتی ہیں تو اس میں آپ سے کچھ بنیادی غلطیاں، جیسے برتن کا انتخاب نہ صحیح ہو پائے، یا آپ ٹھیک جگہ پر اس کو پیش نہ کر سکیں، یا برتن کم زیادہ کر دیں، تو اس میں پریزنٹیشن کی وجہ سے بھی آپ کی محنت پہ پانی پھر سکتا ہے۔ برتنوں کا انتخاب آپ کا یہ جو مزاج ہے اس کی عکاسی کرے گا۔ پھر آپ پھول دان کون سا رکھتی ہیں، کون سے پھول رکھتی ہیں، اس کا بڑا فرق پڑے گا۔ میز پوش کے رنگ، جو آپ کا ٹیبل کے اوپر جو کپڑا ہے یا کور ہے اس کے وہ کتنا کلرفل ہے، کتنا پیارا ہے، کون سا ڈیزائن ہے، اس کا انتخاب کرنا، یہ سارے آرٹ اور پارچہ بافی کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح گھریلو انتظامات اپنے اندر تمام شعبہ جات کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی یہ سارے معاملات کو ساتھ ہی لے کے چلتا ہے، اور ان سارے علوم کی آگاہی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ بجٹ بناتے ہوئے ہم خوراک، لباس، گھریلو سجاوٹ، بچوں کے اخراجات، سب کی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہیں۔
تو گھر میں جو 2 یا 3 بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، سب سے اہم کام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے بجٹ بنانا. کیونکہ بجٹ بناتے ہوئے ایک فکس اماؤنٹ ہے، اس کے اندر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سب کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، ترجیحات ہیں، پرائیورٹیز جو ہیں، آپ ان کو فلفل کر سکیں. جیسے سب سے پہلے ہم خوراک کو چیک کرتے ہیں، کھانے کی جو چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، ریکوائرڈ ہیں، وہ ہوں. لباس پھر اس کے بعد چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر مزید پیسے بچ جائیں، گھریلو سجاوٹ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو بجٹ ہی ہوتی ہے. بچوں کے اخراجات، فار ایگزامپل بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو ان کے اخراجات بھی اسی کا حصہ ہوتے ہیں. روزانہ بچوں کو پاکٹ منی دینا، روزانہ بچوں کے لیے ٹفن تیار کرنا، یہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس ساری تفصیل کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جس وقت ہم پورے مہینے کا بجٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں. نیز ہوم اکنامکس کے تمام شعبہ جات ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اور جیسے جیسے ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہر چیز دوسری چیز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ہر ایک جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. بچوں کی نشو و نما کے بارے میں پڑھتے ہوئے ایک طالبہ اس کی خوراک یعنی غذا اور غذائیت، اس کے ملبوسات، لباس اور پارچہ بافی، اس کے کھیلنے کی جگہ، گھریلو انتظام، اس کی تخلیقی صلاحیتوں یعنی آرٹ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرتی ہے اور اسے کام میں لاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر صرف ایک بچی جو اسکول پڑھنے جاتی ہے یا ایک بچہ، اس کی ہم صبح سے لے کے شام تک اگر روٹین کو دیکھیں تو اس میں ہمارے یہ 4-5 ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں. جیسے سب سے پہلے اس کا کھانا، اس کی غذا کیسی ہے اور اسے غذائیت کتنی ملتی ہے، کیونکہ یہ ایسی ایج ہوتی ہے جس میں بچہ بڑھوتری کے مراحل میں ہوتا ہے. تو بچی ہو یا بچہ، دونوں کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں وہ پھل پھول رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ غذائیت سے بھرپور ہو اور ان کے جسم کو طاقت دے. پھر ان کے ملبوسات، یہ لباس اور پارچہ بافی کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر گرمیاں ہیں تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ پتلے کپڑے پہنیں، کاٹن وغیرہ پہنیں، تاکہ ان کو زیادہ گرمی نہ لگ سکے. پڑھنے میں، کھیلنے میں وہ اپنے آپ کو ایزی محسوس کریں. کھیلنے کی جگہ اب گھر کا کوئی نہ کوئی سیکشن تو ہم نے رکھنا ہی ہوتا ہے کھیلنے کے لیے، کیونکہ دیہاتوں میں تو چلو اس کی کافی سہولت ہے، لیکن شہروں میں اس کے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے. گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو گھر میں اس جگہ کا انتظام کرنا، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں کم استعمال ہو، وہاں بچے کو کھیلنے کے لیے جگہ دے دی جائے، یہ گھریلو انتظام میں آتا ہے. اس کے علاوہ تخلیقی صلاحیتیں یعنی آرٹ، تو اس میں جو گھریلو خاتون یا اس کے والدین ہیں وہ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ بچے یا بچی کی دلچسپی کن چیزوں میں ہے. اگر بچہ یا بچی کریٹیو ہے تو وہ کس حوالے سے کریٹیو ہے، اس کو ہاتھ سے پینٹنگ بنانا پسند ہے یا وہ کمپیوٹر پہ کچھ کرنا پسند کرتے ہیں، یا جو بھی ہوں، اس کے بارے میں اس پہ نظر رکھی جائے، اس کا خیال رکھا جائے تاکہ اس کو بہتر سے بہتر گائیڈنس دی جا سکے. اور یہی اس کا اصل مقصد ہے کہ آپ جب یہ سارا کچھ سیکھ لیں، آپ کو پتہ ہو ان ساری باتوں کا، تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اگلی نسل یعنی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ چکی ہوگی. مزید اگر نہیں کسی چیز کی سمجھ آئی، کوئی پوائنٹ آپ کو دوبارہ سے سمجھ نہ ہو یا میں صحیح طرح سمجھا نہ سکا ہوں، کمنٹ سیکشن میں آپ بتا دیجیے گا. اپنا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا چینل کا. اللہ حافظ.